ڈاکٹر نثار اختر صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب عبادت کے تسلسل کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک استقامت لے کر آنا، اس میں ایک تسلسل لے کر آنا، اس حوالے سے تو علماء کرام نے گفتگو کر لی ہے، لیکن ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کلیئرٹی آف تھاٹ ان کی نہیں ہوتی۔ بتاتے خود عبادت کر لیتے ہیں فار دی سیک آف عبادت، اس کے پیچھے مقاصد ان کے کلیئر نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا جو سوال ہے وہ اسی سوال کو اور آج کے موضوع کو دونوں کو مرج کرتے ہوئے میں کچھ باتیں کہوں گا۔ یہ موضوع بڑا انتہائی اہم موضوع ہے، اور خاص طور پہ اس موقع کی مناسبت سے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزارے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم غور کرتے ہیں، آپ نے رمضان کیسے گزارا، رمضان کے بعد کی آپ کی لائف کیسے گزاری، اس میں ہمیں ایک بہت اچھی رہنمائی کچھ حدیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ چونکہ آج کا موضوع یہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ موضوع سے ریلیٹڈ باتیں کروں۔ ضرور۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ رمضان کے بعد یوم الجائزہ ولیلۃ الجائزہ اس کو کیسے گزارے، نمبر 1۔ دوسرے کہ رمضان کے بعد پوری لائف کیسے گزارے۔ صحیح، جہاں تک لیلۃ الجائزہ یوم الجائزہ کی بات ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے، اور اسلام کا کانسیپٹ یہ کہ خوشی کے دن کو خوشی کے ساتھ منانا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ عید الفطر کے پر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کو حرام قرار دیے، سب اس پر متفق ہے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے، اس کو آپ ریلیکس ہو کے گزارے۔ اور اسلام رہبانیت کی اسی وجہ سے خلاف ہے۔ قرآن میں جو کرسچینٹی کانسیپٹ ہے رہبانیت کی، یار اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے نا بالکل ایسا راستہ اختیار کریں دنیا کہ سے علیحدہ ہو دینداری کی دنیا ہو جائے۔ صحیح، لیکن اس میں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارے۔ کوئی ایسا کام بندہ نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ ہم وہ لمیٹیشن کراس کر لیتے، جو دل چاہے کر لیتے ہیں۔ عید کے دن تو نمازوں میں چونکہ ہم خطیب مسجد میں دیکھتے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ صحیح، فجر کی نماز میں عام رمضان کے مقابلے میں اتنی تعداد کم ہو جاتی ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے، لوگ عبادات بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو عبادات ہے، جو بنیادی چیز ہے، اس کو رکھتے ہوئے اپنے آپ اس دن کی خوشی کو منائیں، تب جا کے یہ احسن ہے، یہ بیوٹی ہے، اور یہ آپ کے لیے گویا کہ آپ کے مقاصد میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز اور جو ریگولیرٹی ہے کہ پورا سال کیسے گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کچھ احادیث ہیں، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا تجزیہ کیا کہ رمضان اور رمضان کے بعد آپ کی لائف، تو اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں یا دیکھیں تو بنیادی طور پر 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان مبارک کے مہینے میں آپ چونکہ پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے، لیکن رمضان کے بعد بھی آپ کے روزوں کا معمول تھا، جیسے ایام 20 کے روزے آپ رکھتے تھے، پیر جمعرات کے روزے آپ رکھتے تھے، اور اسی طرح رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور شوال کا مہینہ جو ابھی آ رہا ہے اس میں آپ 6 روزوں کے بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ قاری خلیل صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی، اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ یہ آپ نے ایک پیغام دیا کہ یار رمضان کے بعد روزوں کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے، اپنی سہولت کے مطابق رکھنی چاہیے، لیکن رکھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ تلاوت قرآن مجید میں جی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں تو آپ کثرت سے تلاوت کرتے تھے دن اور رات کو، لیکن رمضان کے بعد بھی آپ اس معمول کو جاری رکھتے تھے، رمضان کے بعد بھی آپ تلاوت کرتے تھے، اور آپ تلاوت سنتے بھی تھے، اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ صحیح۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت عروج پر تھی، لیکن رمضان مبارک کے بعد بھی آپ سخی تھے، آپ سخاوت کرتے تھے۔ آپ کے گھر کے اگر آپ کے در پہ کوئی آئے خالی نہیں جاتے، آپ کا مزاج تھا کہ یا خود ان کو عطا کرتے تھے، یا اگر خود اس وقت اپنے پاس کوئی چیز نہیں تو کسی سے سفارش کرتے تھے کہ بھائی ان کو کچھ دے دیں، اور اگر موقع کی مناسبت سے وہ چیز بھی نہ بنتی تو تیسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ صحیح ہے، اس پہ وہ حدیث ہے جو بڑے مشہور حدیث ہے، واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص ہے کہ مجھے آپ کھانا کھلائے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون اس کو کھانا کھلائے گا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے۔ صحیح، تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی ایک نقطہ ہمیں یہ سامنے آتا ہے کہ آپ کے اعمال میں مداومت تھی، آپ جو ہے نا کوئی بھی کام کرتے تھے آپ جو ہے نا مداومت کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ان کی طرح مت ہونا
جو کبھی رات کو قیام کرتے تھے ایک شخص کی طرح کبھی نہیں کرتے اللہ تھے. اکبر. صحیح ہے. اور آپ نے کہا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو مداومت سے کی جائے. یہ حدیث دوسرے بالکل ساتھیوں نے بھی شاہ صاحب بتائی. سے بھی میں اسی حوالے سے میں جاننا ایک جملہ جی کر کے جی آپ کو یہ کہتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہے کہ ہم رمضان کے بعد اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں. جی تو رمضان کے بعد آزاد نہیں سمجھنا چاہیے. جو بنیادی فرائض عبادات ہے اس کو رمضان کس طرح ادا کرنے چاہیے. جیسے نماز روزہ رمضان میں فرض ہے ایسے عام دنوں میں فرض ہے. جیسے زکوٰۃ رمضان میں فرض ہے ایسے عام دنوں میں فرض ہے. ماشاءاللہ تو فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے. دوسرے اعمال بھی اسی حساب سے کرنے چاہیے. ماشاءاللہ.